ایک ڈاکٹر کا میں سن رہا تھا کلپ یوٹیوب پہ, وہ کہہ رہے جب ہم بچے کو زور سے ڈانٹتے ہیں تو بچے کے اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں, جب اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں تو اس کی سماعت کمزور ہوتی ہے, جب سماعت کمزور ہوتی ہے تو آپ کے پاس سمجھتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ڈانٹے نہیں تاکہ اسٹریس ہارمونز نہ بنے, تاکہ جو بات سمجھائیں وہ سمجھیں. کر کے دیکھ لو یہ آپ تجربہ, اس کا باپ بھی نہیں سمجھے گا ٹھیک ہے, ایک حد تک تو سمجھے گا, اس کے بعد آپ بولو گے کمبخت تیرے اسٹریس ہارمونز کے چکر میں میرے اپنے ہارمونز کیا ہو گئے, آگے پیچھے ہو گئے. اپنے اسٹریس ہارمونز بھی تو کنٹرول کرنے ہیں نا, اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی تمیز سے سمجھ لے, ورنہ پھر تیری اسٹریس ہارمونز کی ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. ایک دفعہ کر دو آگے پیچھے ہوں گے, اس کے بعد سیٹ ہو جائیں گے. تو گھروں پہ بھی جو کنٹرول کیا جاتا ہے روب سے, اخلاق 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 ٹھیک ہے, اصل تو اخلاق ہے, لیکن اسلام نے مارنے کی بھی تو اجازت دی ہے اپنے ماتحتوں کو. قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ, یہ کیوں اجازت دی ہے قرآن نے؟ اس لیے کہ بھائی گھر کے ماتحت پر روب رہے کہ سربراہ اگر ایک لمٹ ہے اس کے برداشت کی, اس سے آگے گئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ. یہ بھی ضروری ہے. اگر بالکل اتنے میٹھے بن جاؤ گے نا کہ اتنے اچھے ایٹیٹیوڈ, بعض لوگوں نے اخلاق پر اتنے بیانات کر لیے ہیں, اب وہ لڑ ہی نہیں سکتے کسی سے. وہ لڑیں گے ان کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی, دیکھو پھٹا کر رہا ہے, ہمیں تو کہتے ہیں اتنے اچھے اخلاق, خود ہم نے اتنے اچھے اخلاق کبھی بیان ہی نہیں کیا. ہمیں پتا ہے یار کل ہمارا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں جھگڑے میں اگر گالیاں نہ مت دو بری بات ہے گالیاں دینا. حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلائل نہیں ہوتے اس کے پاس, گالیاں دیتا ہے ڈائریکٹ. اس حدیث کا یہ مفہوم ہے. دلائل ہوتے نہیں ہے, بحث مباحثہ ہے تو گالیاں دینے پہ آتا ہے نا, بدماشیوں پہ. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس سے ہٹ کے بعض دفعہ نئی نئی گالیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. معین اختر نے کہا تھا نا کہ انور مقصود نے پوچھا, میری انور مقصود سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کا میں نے پروگرام دیکھا تھا انور معین اختر والا. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں اور کچھ کام نہیں. تو مالک مکان کرایہ نہیں دے رہا تھا تو پولیس کو بلوا لیا, تو ماموں نے پولیس کو گالیاں دینا شروع کر دی. تو ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی پولیس والوں کے کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ وہ آ کے پوچھ رہے تھے یہ والے پارٹس تو ہم نے کبھی سنے نہیں ہے یار, یہ کون سے پارٹس. تو بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ شرافت ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں بھائی. آپ کو غصہ بھی کرنا پڑتا ہے. گالیاں نہ دیا کرو, بہت بری بات ہے, میں بھی دیتا نہیں ہوں الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے بچایا ہے. اور بچوں کو تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں تو یہ گالی بھی نکال لیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اسلام وہ اسلام جو نیچرل اسلام ہے بھائی. اب ہمارے ہاں بعض لوگ بیوی کے حقوق بیان کرتے ہیں, بیوی کو ڈانٹو نہیں. دیکھیں ایکچولی جو نفسیاتی ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, ایکچولی جو کام محبت سے ہوتا ہے نا, ایکچولی وائف کو آپ جو محبت سے اس کی آپ اس کو وہ کریں, کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں, موٹیویٹ تو ہوگا. وہ موٹی کا تو ویٹ میں نے کرا دیا تھا نا. اس کے علاوہ ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب ڈانٹتے ہیں نا تو ایکچولی وہ اس کے اندر ایک ہارمونز پیدا ہوتے ہیں دماغ کے اندر, اسٹریس ہارمونز. ایک تو ہر چیز کو سائنسی زبان میں لے آئے. آدمی پریشان ہے تو ڈاکٹر کہے گا آپ کے نا اسٹریس ہارمونز کیا ہو رہے ہیں ہر چیز کو ابے پریشان ہو رہا ہے, بس ختم وہی بات یار. لیکن میڈیکل ٹرم میں نا ڈاکٹر اپنی ٹرم لے کے جائے گا, ایکچولی آپ کے ہو رہے ہیں جو اسٹریس ہارمونز بڑھ رہے ہیں. جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں تو اسٹریس ہارمونز کیا ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. ایک ڈاکٹر کا میں سن رہا تھا کلپ یوٹیوب پہ, وہ کہہ رہے جب ہم بچے کو زور سے ڈانٹتے ہیں تو بچے کے اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں. جب اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں تو اس کی سماعت کمزور ہوتی ہے, جب سماعت کمزور ہوتی ہے تو آپ کے پاس سمجھتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ڈانٹے نہیں تاکہ اسٹریس ہارمونز نہ بنے, تاکہ جو بات سمجھائیں وہ سمجھیں. کر کے دیکھ لو یہ آپ تجربہ, اس کا باپ بھی نہیں سمجھے گا ٹھیک ہے, ایک حد تک تو سمجھے گا. اس کے بعد آپ بولو گے کمبخت تیرے اسٹریس ہارمونز کے چکر میں میرے اپنے ہارمونز کیا ہو گئے, آگے پیچھے ہو گئے. اپنے اسٹریس ہارمونز بھی تو کنٹرول کرنے ہیں نا, اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی تمیز سے سمجھ لے, ورنہ پھر تیری اسٹریس ہارمونز کی ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. ایک دفعہ کر دو آگے پیچھے ہوں گے, اس کے بعد سیٹ ہو جائیں گے. تو گھروں پہ بھی جو کنٹرول کیا جاتا ہے روب سے, اخلاق 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 ٹھیک ہے, اصل تو اخلاق ہے, لیکن اسلام نے مارنے کی بھی تو اجازت دی ہے اپنے ماتحتوں کو. قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ, یہ کیوں اجازت دی ہے قرآن نے؟ اس لیے کہ بھائی گھر کے ماتحت پر روب رہے کہ سربراہ اگر ایک لمٹ ہے اس کے برداشت کی, اس سے آگے گئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے محبت بہت زیادہ گھر میں دی, اس کے بعد نچڑ گئے, بڈھے ہو گئے, اب ان کا کوئی رو بھی نہیں ہے گھر میں. ایسی رسوائی والی زندگی گزار رہے, کوئی سنتا ہی نہیں. ان کی عادت نہیں ڈالی کام کاج کے گھروں میں, انہوں نے نہ بچوں کو خدمت کی عادت ڈالی. بچے ایکچولی ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں, بچے ایکچولی یہ کر رہے ہیں بچوں کی. ابے میں کہتا ہوں تم اپنے بچوں سے کام لو میرے بھائی. گھر میں پانی پینا ہے, بچے سے بولو بیٹا مجھے آج عملی طور پر کام لوگے تو کل وہ آپ کو بڑھاپے میں پانی پلائے گا. ماں باپ اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں بچوں کو, ایکچولی بچوں کا ہوم ورک ہے, ایکچولی کل یہ ہے, ابھی ہم نے کام نہیں لینا, ایکچولی منع بھی کیا ہے. بچے اسٹریس میں آ جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے. اگر 5 کلو کی بوری آٹے کی خود دکان سے لے کر آئے گا. میرے جس گھر میں بیٹے ہیں نا, میں نے وہاں ملازم ہٹا دیا ہے. یعنی میرے جو خادم ہے نا جو گھروں کے سودے لے کر آتا ہے, پہلے تو میں خود لے کر آتا تھا, لا نہیں سکتا, تو خادم ہے نا جو گھروں کے سودے, جس گھر میں میرے بیٹے ہیں, میں نے کہا خادم وادم نہیں آئے گا, آلو پیاز ٹماٹر یہ بچے لے کر آئیں گے, ایسی کی تیسی. کل امتحان ہے, نہیں ہے, ایسی کی. اتنا تھوڑی بچوں کو اپنا باپ بنا لو. نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ نے ان کو ابھی سے اتنی رسپیکٹ دینا شروع کر دی؟ رزلٹ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بہت رسپیکٹ دیں گے, یہ اپاہج بن جائیں گے, آپ کے کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ ممی ڈیڈی بن جائیں گے.
تو ابھی جیسے جیسے میرے بچے لڑکے جس گھر میں ہیں, ایک گھر میں میرے لڑکے ہیں, گھر میں بچیاں ہیں, جہاں بچیاں ہیں تو وہاں تو ٹھیک ہے, ایک گھر میں بیٹے ہیں تو وہاں میں نے یہ بھی 2-3 شادیوں میں فائدہ ہوتا ہے. رپورٹ ہے بھائی, یہ رپورٹ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا, رپورٹیں پیش کر رہا ہوں. تو اب اس میں وہاں کر نہیں بھائی, آلو پیاز ٹماٹر دہی یہ سب, یہ لونڈے لپاڑے جو گھر میں ہے نا, ابھی چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہیں, لیکن ابھی سے ان کو عادت ڈالو. وہاں کوئی کام باہر سے کوئی نہیں بندہ آئے گا جی آلو پیاز لے کر آ رہے, یہ سارا یہی کریں گے. وہاں جا کے گھر میں ایسا کرتا ہوں, پانی پینا ہوتا ہے بیٹا ذرا پانی لے کر آؤ, آپ مجھے سمجھیں گے یہ کوئی تھانے دار گھر میں آ گیا ہے, حالانکہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے خود ہی اٹھ کے پی لو, لیکن میں ان سے بولتا ہوں تم پانی پلاؤ. تم پاؤں دباتا ہوں بچوں سے, بیٹوں سے, بیٹیوں سے نہیں دباتا, بیٹوں سے پاؤں دباتا ہوں, 10 منٹ پاؤں دباؤ میرے. تو یہ کام کرنا پڑے گا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ ہمارے ابا ہم سے, جب بھی میرے والد صاحب گھر آیا کرتے تھے تو وہ فوراً جو ہے نا ان کے یہاں پین ہوتا تھا تو مجھے کہتے بھائی سرسوں کا تیل لیا اور بھائی چل بھائی مالش, آدھا گھنٹہ میں ابا کی مالش کرتا تھا. جب روز گھر آتے ڈیوٹی سے مجھے کہتے چلو بھائی 20-25 منٹ میں والد صاحب کی ٹانگوں پہ واک کرتا تھا, صحیح ہے نا, دباتا تھا ٹانگیں. انہوں نے ہم سے کام لیا تو یار ہمیں تو پھر ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں, یار اب ہمارا تو دل کر رہا ہے کوئی ہمیں خدمت کے لیے بزرگ ملے جس کے ہم پاؤں دبائیں. عادت ڈال دی نا, اگر ابا عادت نہ ڈالتے تو یہ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بات؟ آپ بچوں کو 1000 دفعہ ماں باپ کی خدمت سمجھائیں, سمجھانے سے کخ بھی نہیں سیکھیں گے, کر کے کروانی پڑتی ہے ان سے, اور منہ بنائے تو آپ ان کو ڈانٹو. اب میرے ابا مجھے کہتے کہ ذرا 20 منٹ میرے پاؤں دباؤ, میں کہتا ایکچولی میرا پیپر ہے ابا, تو زوردار جھاپڑ رسید کرنا تھا اور مجھے پتا تھا جھاپڑ آئے گا ٹائٹ والا. صحیح ہے نا, تو ہمارا باپ ہے. تو آج اتنا چھوئی موئی, پھر بعض دفعہ باپ بچے پہ سختی کرتا ہے, مائیں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. ایکچولی دیکھیں آپ یوں ہی, ایکچولی کو چھوڑو بھائی, تو ظالم بن کے یہ نہیں کہ چنگیز خان کی طرح ہر وقت ان کو ریموٹ کنٹرول کی طرح نچایا ہوا ہے, یہ تو غلط ہو جائے گا. تھوڑا بہت عادت ڈالو ان کو, بچوں پہ ذمہ داریاں ڈالو ابھی سے. آپ کو پتا ہے غریب کے بچے بعض دفعہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی, ذمہ داریاں پڑتی ہیں. میں نے ایسے بہت غریب گھر دیکھے ہیں, بچے بڑے کروڑ پتی بن گئے, کہہ رہے ہیں یار کچھ تھا ہی نہیں تو دھکے کھا کھا کے ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا. مالداروں کے بچے کسی کام کے نہیں. ایسے بھی میں نے دیکھے کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ماں باپ نے چھوڑی اور بچوں کھا پی کے ختم. بچوں کو آتا ہی نہیں کمانا, ماں باپ نے سارے ذمہ داریاں اپنے اوپر رکھی. دیکھو بچے کو تربیت دینی ہے, تربیت بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز. 7 سال تک نہیں, 7 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ایسا نا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لینا شروع. 7 سال تک تو اس کو صرف کھلائی پلائی اور کھیل کود پہ زور لگاؤ. 7 سال سے کم بچے کو میں کچھ بھی نہیں کہتا, شرارتیں بھی کر رہا ہو کرنے دو, کھائے اسکول میں فیل ہوتا ہے ہونے دو بھائی, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اسکول میں نہ پڑھے یار, کھائے پیے نیند پوری کرے, انجوائے کرے لائف کو, غلط چیزیں نہ. 7 سال کے بعد اس کی تربیت کی عمر بولو شروع. اب اس کو بدتمیزی ہی نہیں کرنے دو. گھر میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے, بیٹا آرام, یہ چنگیز خان نہیں ہو تم, آپ کیا ہو, آرام سے تمیز سے. مجھے دیکھا کبھی چیختے ہوئے؟ ہمیشہ میں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہوں نا. اچھا خیر ہم تو چیختے ہیں, تو آرام سے آرام سے یہ اس کو سمجھانا پڑے گا. اور اگر پھر بھی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے کھینچ کے ایک تھپڑ لگا دیا تھا ایک بات پہ. میں پتہ نہیں گھر میں آ کے سلام نہیں کرتا تھا, گھر آتا تھا ایسے ہی آ رہا ہوں, تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا. نہیں تھپڑ اس بات پہ نہیں, تھپڑ تو کسی اور بات پہ. اس بات پہ مجھے یاد ہے میں آیا گھر میں نے سلام نہیں کیا, میرے بھائی نے بولا واپس جاؤ, واپس. 2-3 دفعہ تمہیں سمجھا دیا گھر میں آؤ تو سلام کرو, تو نہیں کیا نا واپس. مجھے یاد ہے واقعات. میں واپس گیا, بولا اب سلام کر کے آؤ دوبارہ. میں گیا ہوں واپس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج بچوں کو بول کے دکھاؤ آپ, یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے 9 سال کا 10 سال کا, سلام نہیں کیا, بیٹا واپس آؤ سلام کو. کیا میں نہیں جا رہا, کر لو کیا کرنا ہے آپ نے. آدمی اسی وقت کہتا ہے مفتی صاحب کے کہنے پہ تیسرا پیدا کیا تھا, میں تو 2 کے بعد بریک لگا رہا تھا. ماحول ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو کھا جائیں گے کل. بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی نا تو سمجھو باپ پیدا ہوا ہے, یہ پھر بچہ پیدا ہوا ہی نہیں. انگریزوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, قطن نہیں ہوتے, ان کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. انگریز اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراً پولیس آئے گی, ماں اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراً کیا آئے گی, پولیس آئے گی. تو وہ اس کو لا کہتے ہیں, بڑا زبردست لا ہے, قانون ہے. حالانکہ اصل یہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد پیدا ہی نہیں کی, تم نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا بھائی, اپنے باپ پیدا کر دیے. بچہ جو مرضی کرتا رہے, انگریز کو اجازت نہیں آنکھیں دکھانے کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, لوگوں نے اولاد میں دلچسپی لینا چھوڑ دی. انہوں نے کہا ہمارے کسی کام کے نہیں ہے یار, ہم ان کو محبت دیں. 18 سال کے ہو کے پرس گلے میں لڑکی نے لٹکایا, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, اور ادھر لڑکے نے پرس لٹکایا, ابا میں جا رہا ہوں سٹا لگانے, ابا کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو بھائی شادی کے قابل ہو گئے تھے, پھر ابا سے ڈر رہے ہوتے تھے, پھر بھی ابا سے ڈر رہے ہو. ہمارے ایک دم مجھے یاد ہے میری عمر 23 سال تھی, میرا کسی سے پھٹا ہو گیا, ہم لڑ رہے, وہاں پیچھے تھپڑ آیا عجیب سا نا, میں نے دیکھا تو میرے ابا کھڑے ہوئے پیچھے, وہ ہمیں مارتے ہوئے گھر لے گئے کہ یار یہ تو لڑ کیوں رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر. تو 23-24 سال اچھی عمر ہوتی ہے انسان کی. تو اس سے ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم اولاد ہیں, باپ کون ہے. ابھی جو پیدا ہو رہی ہے نا مارکیٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں, یہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی, ابھی باپ پیدا ہو رہے ہیں. تو اولاد پہ ظلم زیادتی نہ کرو, لیکن گھر میں ان کو یہ بتا دو کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ بھی تم سے پاؤں دبوائے گی, خدمت لے گی, اور اس کے سامنے بھی تمہیں زبان چلانے کی اجازت. بیٹیاں ماؤں کے سامنے ایسا چیخ رہی ہوتی ہیں, ایسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہیں, باپ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, الٹا ان بچوں کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے ماں کی موجودگی میں.
اس سے تو آپ اور باغی بنا رہے ہو. جب بچے باپ کے سامنے چیخ رہے ہوتے ہیں, ماں بچوں کی سائڈ لے رہی ہوتی ہے, تو دونوں ہی گدھے ہیں یار یہ دونوں. کم از کم اپنے حقوق کے لیے تو کمپرومائز کر لیں کہ بھائی ہم دونوں کے سامنے ان کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ بد اخلاق ہو جائیں نا, شارٹ کلپ چلاتے ہیں پھر مار دھاڑ کی ترغیبیں. اصل تو یہی ہے کہ جو کام بغیر مار کے ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بچے کو شروع سے تمیز سے لے کے چلیں تو بڑی تمیز سے چل رہا ہوتا ہے, وہ محبت میں آرام سے سارے کام کر دیتا ہے, بشرط ہے کہ کوئی بگاڑ نہ رہا اس کو. اگر ماں بگاڑ رہی ہے یا ماں تربیت کر رہی ہے, باپ بگاڑ رہا ہے یا رشتہ دار بگاڑ رہے ہیں, تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے بچہ پھر. تو اس لیے نارملی مار داڑ کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے, لیکن بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہ اتنا خوف کافی ہے, اسی سے ٹھیک چلتا ہے. وہ اکثر نوبت آتی نہیں ہے, اور میرے یہاں تو اب تک کی رپورٹ ہے کہ نوبت آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ماشاء اللہ ہول سیل کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ میں نے کوئی ایک بچے کو ایک تھپڑ لگایا ہو, 2 لگا دیے ہو, اس سے زیادہ کبھی نہیں, وہ بھی نماز پہ. یہ ایک بچہ اسکول کے بہت زیادہ وہ کر رہا تھا. خیر, تو اصل میں یہی ہے کہ تمیز سے, آرام سے. ہر بعض باپ ایسے کرتے ہیں, بات ہی نہیں بچوں سے تمیز سے کرتے, ہر وقت الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, اس طرح کی باتیں, لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو آپ تو بچے کو خود ہی خراب کر رہے ہو بھائی. یہ پاگل کا بچہ آپ ہی کا تو بچہ ہے. تو الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, گدھے, یہ جو لینگویج اب آپ جو استعمال کر رہے ہو نا, تو اس لینگویج سے تمیز نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر, وہ یہی لینگویج استعمال کرے گا. تو بچے کی تربیت کے لیے ابا اماں کا خود ٹھیک ہونا پہلے ضروری ہے. تھوڑا گھر میں تمیز کا ماحول بنے. الو کے پٹھے کے علاوہ کوئی اور بات کر لو بھائی, یار کیا کر رہے ہو یار, یار یار کہہ کے کرو یار, تم تمیز کے, یار انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ یہ لفظ کافی ہے میرا خیال ہے. تو تمیز سے ماں باپ بات کرنا سیکھ لیں بچے سے, تو بہت مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے مار دھاڑ کا مطلب یہ ہے کہ روب رکھیں, اس کو پتا ہو کہ بھائی ایک حد تک ہے اس کو بالکل, اور کبھی ضرورت پڑے تو پھر شریعت میں مارنے کا بھی حکم ہے ضرورت پڑے تو. لیکن اس تک نوبت عام طور پہ جاتی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی, میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں, کہ آپ نے بچہ پیدا کیا, اب گھر میں چل کس کی رہی ہے, بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں, تو آپ کیا کہتے ہو, یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا, باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے یہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں, ان کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں, کہ بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. بچے پھر بتاتے بھی ہیں, اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں, فون دے فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا, تو مجھے غصہ آیا بچے پہ کسی بات پہ, میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے, بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے واقعہ سنایا نا, کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا, مجھے پتہ ہی نہیں, میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں, پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ, مجھے کیوں بھجوایا. چاہے میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی, بچہ کیا کہتا ہے فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں, وہ گھمانے والا بھی نہیں, وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا, لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے, دیکھ رہا ہے وہ, کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے, پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا, وہ میرے سامنے ہوتا, میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا, ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں, غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں, قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, انتلد الامۃ ربتہا, حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے ہے کہ باندی اپنے مولا کو, آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا, اپنے باپ کو جنے گا, بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, تو قرب قیامت کی علامت ہے, تو ابا جنے ہیں. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا, تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا, میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ, بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے, امریکن نیشنل ہے وہ, تو گورنمنٹ پکڑ لے گی, بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے, قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی, انجوائے کریں گے. کہہ رہے ہیں جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا, گھر میں لے کر گیا میں, اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینس انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں, یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو, بہت زیادہ کمپلینس گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا, کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں, انجوائے, ٹھیک ہے ویسے ہی یار, بس بہت دن ہو گئے تھے, سمجھتے ہو. تو انتلد الامۃ ربتہا, باندی کس کو جنے گی, اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع